السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین والحمدللہ رب العالمین۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ومن نذر ان یطیع اللہ فلیطیع ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ولا نذر فی معصیۃ اللہ ولا يملك ابن آدم او كما قال صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 29واں پارہ سورۃ الدہر آیت نمبر 7 اور ایک حدیث پاک بخاری شریف سے اور ایک مسلم شریف سے میں نے تلاوت کی ہے۔ آج کا عنوان ہے منت اور نظر۔ ہم منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہمارا یہ کام پورا ہو گیا، یہ تکلیف دور ہو گئی تو ہم یہ کام کر دیں گے۔ اس بارے میں بھی بہت ساری تقریریں، بہت سارے مباحث اور طرح طرح کا خلط مبحث آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ منت چیز ہے کیا؟ منت بولیے، اس کو نظر بھی بول سکتے ہیں۔ منت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی خاص نیک کام کرنے کا وعدہ کرنا۔ دماغ میں بٹھا لیجئے، منت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے فیوچر میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فیوچر میں کوئی خاص نیک کام، کوئی خاص عبادت پوری کرنے کا وعدہ کرنا، یہ ہے معنی منت کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شریعت کے اعتبار سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں جب کوئی مسلمان منت مان لے تو اس منت کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں تو وہ گنہگار ہوگا۔ منت دو طرح کی ہے، ایک عرفی منت، ایک ہے شرعی منت۔ عرفی منت کیا ہے؟ ڈائریکٹ تو وہ کام اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، مگر وہ انڈائریکٹلی ثواب کا ذریعہ بنتا ہے تو لوگ اس کو کرتے ہیں، وہ عرفی منت ہے۔ مثال کے طور پر میرا یہ کام ہو جائے گا تو ہم میلاد کر دیں گے، میرا یہ کام ہو جائے گا مزار پہ چادر چڑھا دیں گے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ہم قوالی کر دیں گے، یا مزار پہ جا کر کے اونٹ ذبح کر کے آئیں گے، یا وہاں پہ کھسی ہم دان دے دیں گے، صدقہ کر دیں گے۔ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو ہم مدرسے میں ایک بکری دے دیں گے۔ یہ عرفی منت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس کو ہم آسان سمجھتے ہیں وہ ٹاپک آسان نہیں، مگر سمجھ جانے کے بعد بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرفی منت یہ ہے کہ جو رواج پڑ گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو عرفی منت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان یوں منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا، میرا پیشنٹ اگر ٹھیک ہو گیا، بیماری سے اچھا ہو گیا، تو میں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، اگر وہ چادر نہیں چڑھاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرعی منت نہیں ہے، یہ عرفی منت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں اب شرعی منت کیا ہے؟ پہلے آپ میننگ آف منت کا جو ڈیفینیشن ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ شرعی منت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اپنے اوپر کسی خاص عبادت کو خاص کر لینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فیوچر میں کوئی نیک کام یا عبادت کرنا اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ ہے شرعی منت۔ میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں 2 روزے کر دوں گا، اگر کہے میرا کام ہو جائے گا تو میں روزے کر دوں گا، تو یہ منت نہیں ہے۔ اگر کہا کہ میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں روزے کر دوں گا، یہ منت نہیں ہے۔ میرا کام پورا ہو گیا تو میں 2 روزے کر دوں گا، فکس کرنا ہوگا۔ میرا کام یہ پورا ہو گیا تو میں نماز پڑھ دوں گا، یہ بھی منت نہیں ہے، یا تو وہ بدماشی ہے یا شرارت ہے۔ فکس کرنا ہوگا کہ میرا یہ کام پورا ہو گیا، میرا پیشنٹ اچھا ہو گیا، کیس سے مقدمے سے میرا مجرم، میرا بیٹا جو بھی جیل میں بند ہے، اگر اس کو چھٹکارا مل گیا، قید سے آزادی مل گئی، تو میں 4 رکعت نماز پڑھ دوں گا، یا 10 رکعت پڑھ دوں گا، یا 20 رکعت پڑھ دوں گا۔ اور منت بھی اپنی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے، جس کو آپ کر سکتے ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں 1000 رکعت نماز پڑھ دوں گا، یہ بدماشی ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنا انسان کے لیے مشکل کام ہے۔ یہ جنید کا دور نہیں ہے، یہ غوث پاک کا زمانہ نہیں ہے، خواجہ غریب نواز جیسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ راتوں رات نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑے کھڑے پورا قرآن تلاوت کر لیتے ہیں، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے شریعت کسی چیز کو زبردستی آپ پر تھوپتی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ پاک کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا وہ کر سکتا ہے۔ کوئی لنگڑا ہے، پاؤں فولڈ نہیں ہوتا، تو اب اس کے لیے سجدہ کرنا شریعت کی طرف سے اب واجب نہیں ہے۔ جس کا پاؤں فولڈ نہیں ہوتا، گھومتا نہیں ہے، سنت طریقے سے وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، تو اب اس کے لیے شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر کے ہی نماز پڑھے، وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا۔ شریعت زبردستی جو ہم نہیں کر سکتے ہیں، شریعت وہ حکم لاتی نہیں۔ فقیروں پر قربانی واجب نہیں کیونکہ مشکل ہو جائے گا، غریبوں پر قربانی فرض واجب نہیں کیونکہ اس کے لیے دقت ہو جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ شریعت کسی پر دباؤ نہیں بناتی کہ تم کو یہ کرنا ہی ہوگا، مگر آپ خود کہہ رہے کہ ہم 1000 رکعت پڑھیں گے، 2000 رکعت پڑھیں گے، تو یہ منت نہیں ہے، بدماشی ہے یہ۔ آپ جتنا کر سکتے ہیں، ہاں 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 50 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، 4 رکعت 12 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں، تو یہ منت مان لی۔ 2 روزے کر دوں گا، 4 روزے کر دوں گا، 15 دن کر دوں گا، 1 مہینہ کر دوں گا، اتنا تک انسان کرتا ہے، تو یہ آپ کے لیے منت ہو گئی۔ یا یوں کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا، میرا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، تو میں 10 غریب کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ منت ہو گئی، کیونکہ آپ نے 10 غریب کو فکس کر دیا۔ اگر یوں کہا کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا، میرا پیشنٹ اچھا ہو گیا، میں اس مصیبت سے اگر نکل آیا تو میں لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، تو آپ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں مگر یہ منت نہیں ہے۔ میرا یہ کام پورا ہو گیا تو جمعہ کے دن جمعہ مسجد میں 1 مرغا دوں گا، جمعہ کے دن 1 ہانڈی کھیر پکا کے دوں گا، تو پکا کے دینا اچھا ہے، دینا چاہیے کیونکہ اس نے کہا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، مگر یہ شریعت کی منت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یوں کہیں کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو جمعہ کے دن جتنے فقیر جتنے غریب لوگ آئیں گے 1 ہانڈی بریانی پکا کے یا کھیر پکا کے کھلاؤں گا، تو یہ شرعی منت ہو گئی، اس کو پورا کرنا واجب ہو گیا۔ تو اتنی مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ منت کیا ہے، شریعت کی طرف سے کیا منت ہے۔ میلاد کی منت یہ شرعی منت نہیں ہے، یہ عرفی منت ہے، کرنا چاہیے، اس میں ثواب ہے۔ مزار پہ چادر چڑھانے کی منت مانی ہے، کام پورا ہو گیا ہے تو آپ چڑھائیں، چڑھانا چاہیے، لیکن چادر نہیں چڑھائے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں چادر کی قیمت کے برابر کسی فقیر کو صدقہ کر دینا چاہیے، یا مدرسے میں جہاں غریب طلبہ پڑھتے ہیں وہاں جا کے تصدق کر دینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ مگر ہم لوگ مسلمان ایسا ہو گیا ہے نا کہ انجوائے کرتے کرتے اب عبادت میں بھی اب وہ انجوائمنٹ تلاش کرتا ہے۔ منت ماننی ہے مگر منورنجن کے ساتھ، میرا یہ کام پورا ہو گیا، 1 ٹولی بھر لوگوں کو لے جائیں گے، 10-5 خصی لے جائیں گے، ذبح کریں گے، اتنے لوگوں کو کھلائیں گے، یہ منت۔ بھائی آپ وہ منت یوں مانیے نا کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میرے محلے کے 20 فقیر کو میں کپڑا پہناؤں گا، یہ شرعی منت ہو جائے گی۔ عرفی منت سے پاورفل، عرفی منت سے زیادہ پاورفل شرعی منت ہوتی ہے، مگر نہیں، ہم کو وہ چاہیے جس میں تھوڑا سا انجوائے بھی ہونا چاہیے، اچھا بھی لگنا چاہیے۔
مزہ بھی آنا چاہیے، اللہ اکبر، عبادت بھی کرے گا اور اس کو دنیاوی اعتبار سے لطف آنا چاہیے۔ یا اللہ، مسلمان ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اوپر سے مسئلہ بھی خود ڈیسائیڈ کریں گے، پوچھیں گے نہیں عالموں سے کہ ایسا کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے، بس